نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے یہ تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتے صرف حق یعنی فیصلے کے وقت ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اللہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر سابقہ قوم پر جو نبی آئے ہیں تو انہوں نے اپنے مبعوث کردہ نبی کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ آیت نمبر 12 کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے۔ اب ہم پچھلی آیت اور اس آیت کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح منکرین حق اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی آپ پر دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ محض جادوگری ہے، جادو بیانی ہے، کبھی کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ تمہارے پاس جب تک فرشتے نہیں ہم دیکھ لیں گے تب تک تمہاری نبوت کا اعتراف نہیں کریں گے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنا پر کہ آپ بشر ہیں آپ کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے آیات الہی کو نہ ماننے کے لیے کٹ ہجتیاں ہیں، بہانے ہیں، بلکہ منکرین حق پہلے رسولوں سے بھی یہی کچھ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سن لینے کے بعد بھی انہیں سوچتا ہی یہی کچھ ہے۔ ایسی آیات کو نازل کرنے کا ایک اہم مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے، جو سخت سنگین حالات سے دوچار تھے، کیونکہ یہ 13 سال کی طویل عرصہ تھا، لہٰذا ایسی آیات کا نزول بھی وقتاً فوقتاً تکرار سے ہوتا رہے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 14 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے۔ آیت نمبر 15 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، تو بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معجزات کا مطالبہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اگر ان پر معجزات ظاہر کر بھی دیے جائیں، کیا معجزہ؟ آسمان کا دروازہ ان پر کھول دیا جائے جس پہ وہ چڑھنے لگ جائیں۔ ایمان لانے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا سلسلہ بنا بھی دیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ آسمان کی بلندیوں پر ہی چڑھنے لگ جائیں، خود چڑھیں پھر اتریں، پھر بھی یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہماری نظر کا فریب ہے، ہماری نظر بندی کی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ جادو کے کرشمے ہیں، جادو ہی کے زور سے ہم چڑھتے اترتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی ضد ہٹ درمی سرکشی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ کسی معجزے کے دیکھنے کے بعد بھی، کسی دلیل کو سننے کے بعد بھی حق تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔